الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ ترجمہ: یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ کچھ تمہارے ہی ساتھ نہیں بلکہ مسلمان نام سے ان کو بیر ہے۔ کوئی مسلمان ہو موقع پانے پر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے سب تعلقات، قرابت اور قول و قرار اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس بارے میں ان کی ظلم و زیادتی حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ گویا یہ لوگ جو ہیں یہ اس قدر بڑے مجرم ہیں کہ مسلمانوں اور اسلام سے ان کو بیر ہے، اور اس کے خلاف جو ہے یہ تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ مسلمانوں کے دینی بھائی بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اب بھی اگر وہ اسلام قبول کر لیں اور شعائر دینی کو اپنا لیں تو وہ تمہارے دینی برادری میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ علم رکھتے ہیں۔ لہٰذا ان کفار کو یہ موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے کہ توبہ کر کے احکام دینیہ یعنی نماز، زکوٰۃ وغیرہ پر عمل پیرا ہو جائیں، تو نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لیے محفوظ و مامون ہو جائیں گے بلکہ اسلامی برادری میں شامل ہو کر مسلمانوں کے حقوق کے مستحق ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان کو دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی۔ جو کچھ بد عہدیاں اور شرارتیں پہلے کر چکے سب معاف کر دی جائیں گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔